السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے مصنف ہے ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہمارے 4 خلیفہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے 5ویں جماعت میں ان کے بارے میں پڑھے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس سبق میں ان کے بارے میں ہم معلومات لیں گے۔ اس میں پہلی بات ہے، 5ویں جماعت میں آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات سے واقف ہو چکے ہیں۔ آپ لفظ خلیفہ کے معنی بھی جانتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور اسلام ملک عرب سے نکل کر ایران، مصر اور اسپین جیسے دور دراز ملکوں میں پھیل چکا تھا، ایسے حالت میں اسلامی حکومت کو مسلمانوں کے قبضے والی تمام علاقوں میں سنبھالے رکھنا بہت ضروری تھا۔ حکومت کا نظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم ہوا۔ اسلامی حکومت کے اس نظام کو خلافت کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2.5 سال خلافت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہاں ان کے اخلاق و عادت اور زندگی کے کچھ واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ جان پہچان بچوں، یہ مصنف کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس سبق کے مصنف ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل 2 اگست 1949 کو ناگپور میں پیدا ہوئے۔ ناگپور پیارے بچوں یہ ودربھ میں آتا ہے۔ اردو، فارسی اور عربی میں انہیں MA کرنے کے بعد 2 مرتبہ PhD کی ڈگریاں حاصل کی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں انہوں نے تدریس کی، تحقیق، تنقید، شاعری جیسی اصناف اور زبان و ادب کی تاریخ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا۔ ان موضوعات پر کے مطابق تصانیف شائع ہو چکی ہے، جنہیں کئی اعزازات بھی ملے ہیں۔ تازگی بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر 853 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلوانی، شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی اور پڑھنا لکھنا بھی سیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے اور دولت کمانے کے علاوہ علم اور تجربہ بھی حاصل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ شروع میں عرب کے دوسرے سرداروں کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی شدید مخالفت کی، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو پھیر دیا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب دشمنوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ حضرت عمر فاروق نے مدینہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ ان کے خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ مفتوحہ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کے انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیا۔ بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے۔ شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائے، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں، جیل خانے بنوائے، مردم شماری کروائی اور مکاتب قائم کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر صلاح و مشورے کے بعد ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ حضرت عمر کی خلافت میں اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ بھی بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے۔ حاجت مندوں کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے، عورتوں کو بازار سے سودا سلف منگوانا ہوتا تو لا دیتے، میدان جنگ سے ان کے نام خطوط آتے تو خود گھر گھر جا کر انہیں پہنچاتے اور ان کو جواب
भिजवाना होता तो खुद लिख देते। वो नाबीना, बीमार और माजूर लोगों के घरों पर जाकर उनके काम कर देते। प्यारे बच्चों, आगे का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।